منظر چاروں کا بریک اپت معاشمر وشت کرنے چکے بلوچستان الیکشن حوالہ و دوم نمگا سیکورٹی نگیں گے جاورانی حوالہ یا صورتحال کے ہستے انتہائی سخت باز خراب ہیں تو گمان ہمیں کنک بھی ہوگا کہ بلوچستان کوف ورا سے معاول الیکشن ٹرن آؤٹ سخت باز کم بھی بنسبت 2002 اشت اور 13 اجدہ الیکشن چونکہ 2024 فروری 8 فروری الیکشن کے ہستے ایک مزنی چیلنج جوڑ بتگم پولیٹیکل پارٹیزانی واسطہ یا اما امیدوار کے نیشنل پروونشل اسمبلی سرا بچینکاریاں باہر زورگا مروچی مگندے کے جعفر آباد ڈیرہ اللہ یارا اود ہم تراکی بتگا سبیا میں تراکی گستنگ روچا بتا مروچی مسلم لیگ نواز انتخابی کارکس سرا بتا چونکہ ماضی میں دستا کہ یہ علاقہ خاص طور پر جعفر آباد نصیر آباد یہ والا جو اساس نہ بتگا تو اما امیدوار پولیٹیکل پارٹیز کے اسنا الیکشن کمپین دوران چیلنجز درپیش نہ ہوتا تو یہ الیکشن اچھی صورت حال ہے مصری بکٹی جعفر آباد رپورٹر میں مہرداری کرنے ایوم گیشن کا پتران گئے. السلام علیکم مصری. وعلیکم السلام آجا. مصری بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں. تو الیکشن کی صورتحال پہ بات ہو رہی ہے. آج ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نواز کے انتخابی دفتر پہ بھی ایک حملہ ہوا. تو بنیادی طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال ہے خاص طور پر الیکشن کے حوالے سے یا 2018 اور 13 کے الیکشن کے مقابلے میں 2024 کی جو الیکشن ہے سیکورٹی اور امن و امان کے حوالے سے جو امیدواران ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے کتنی بڑی چیلنج بن چکی ہے؟ جی بالکل، اگر دیکھا جائے تو ویسے تو جعفر آباد میں امن امان کی صورتحال بہتر تھا، کنٹرول میں رہا، اور انتخابات کے دوران بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو لوگ تھے ووٹر تھے انہوں نے انتہائی تعامل کا مظاہرہ کیا اور بالکل امن امان سے حالات تھے. لیکن اب جو ہیں یہ 2024 کے انتخابات جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان بھر کے حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو اسی طرح جعفر آباد میں بھی یہی حالت دیکھا جا رہا ہے. آج مسلم لیگ نون کے جو انتخابی دفتر تھا ان کے قریب جو نامعلوم مسلح افراد تھے انہوں نے دستی بم پھینکا اور فرار ہو گئے، جس میں 3 افراد زخمی ہو گئے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو امیدوار تھے ان کی جانب سے الیکشن مہم چلایا جا رہا تھا، تو الیکشن مہم میں کافی کمی آ گئی ہے. جو لاؤڈ سپیکر پر شہروں میں اعلانات کیے جا رہے تھے یا جو پارٹیوں کے گانے چلائے جا رہے تھے تو وہ گاڑیاں اب رک گئی ہیں. دفتر جو ہیں مختلف جماعتوں کی جانب سے ان دفتروں کو تالے لگ گئے ہیں اور باہر سے بند کر دیا گیا ہے. ان کی سیکورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے اور پولیس کی جانب سے بھی شہر کے جو داخلی اور خارجی جو راستے ہیں ان پر تلاشی لیا جا رہا ہے، لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے، ان کی شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں. تو پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں. الیکشن کی گہما گہمی کی بات کی جائے تو الیکشن کی گہما گہمی یہاں جعفر آباد میں بہترین انداز میں جاری تھا. تو یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کارنر میٹنگیں ہو رہی تھی، شمولیت کی تقریبات ہو رہے تھے. اور یہاں جو قومی اسمبلی کی اگر میں آپ کو بتاؤں تو قومی اسمبلی کی جو نشست ہیں حلقہ N 255 ہے، جس کے 4 صوبائی اسمبلی کے جس میں 4 صوبائی اسمبلی آ رہے ہیں، جن میں PB 13 ہے ڈیرہ مراد جمالی، PB 15 ہے صحبت پور، PB 16 ہے ڈیرہ الیار جعفر آباد اور PB 17 اس میں آ رہا ہے اسٹا مومن. تو اس حلقہ جو ہے N 255 کے کل جو میں آپ کو بتاؤں، اگر تفصیل آپ کو بتاؤں تو ووٹر کی تعداد ہے 5,35,544، جن کے 443 پولنگ اسٹیشن ہیں اور 46 امیدواروں وہ نشان الاٹ کر دیے گئے تھے. اس کے بعد جو کارنر میٹنگیں ہو رہے ہیں، شمولیتی جلسے ہو رہے ہیں، تو اسی طرح امیدوار دستبردار بھی ہوتے جا رہے ہیں. جس پر اگر بات کروں این اے کی تو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں سابق MNA میر خان محمد جمالی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے میر چنگیز خان جمالی ہیں، اور آزاد امیدواروں میں حاجی نثار خان کوسا ہے اور میر جاوید جمالی. یہ جو 4 امیدوار ہیں ان کے درمیان مقابلہ سخت متوقع ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے PB 16 کی، اگر میں اپنے حلقے کی بات کروں تو PB 16 کے جو کل ووٹر ہیں 1,36,306، تو 33 جو امیدوار تھے ان کو نشان الاٹ کر دیے گئے تھے. اس کے بعد آزاد امیدوار شاہد نواز بھی دستبردار ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک مری قبیلے سے تعلق رکھنے والا امیدوار تھا وہ بھی دستبردار ہو گئے ہیں. شاید بہت سارے امیدوار ہیں یہ شمولیتی پروگراموں میں دستبردار ہوتے جا رہے ہیں.
تو اس میں اس لیکن وقت جو مصری جو مقابلہ جو اگر سیکورٹی کے معاملات کے حوالے سے آج بھی جو انتخابی دفتر ہے مسلم لیگ نواز کا، تو جو دھماکہ ہوا اس کے بعد مسلم لیگ نواز کی طرف سے یا جو امیدوار مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اس کا کیا رد عمل سامنے آیا، اور جو ووٹرز ہیں یا عام عوام ہے اس کا کیا کہنا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ جو اس طرح خوف و ہراس یا بم دھماکے فائرنگ کے واقعات سامنے آئیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹرن آؤٹ ہے الیکشن میں، جو ووٹرز کا شرکت ہے، وہ متاثر ہوگا؟ جی بالکل، آج کا جو دھماکہ ہوا ہے اس میں عام طور پر دکاندار تھے، 3 افراد جو زخمی ہوئے ہیں وہ عام دکاندار تھے، کسی جماعت کے ورکر بھی نہیں تھے، وہ شہری تھے، ایک چھوٹا بچہ تھا، تو وہ زخمی ہوئے ہیں۔ اگر بات کی جائے مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی جانب سے کیا رد عمل آ رہا ہے، ان کی کیا موقف آ رہا ہے، تو بڑی بات الطاف صاحب آپ کو یہاں دیکھنے میں یہ ملے گا کہ مسلم لیگ نون کے جو PB 16 کے امیدوار ہیں وہ سابقہ صوبائی وزیر بھی رہے ہیں، لیکن کسی نے اپنے حلقے میں کسی شخص نے اس کو نہیں دیکھا ہے، انہوں نے اپنے 5 سال بھی اسی طرح گزارے ہیں۔ ابھی بھی جو اس کا الیکشن کمپین چلا رہا ہے وہ ان کے شوہر کی طرف سے چلایا جا رہا ہے، امیر فیض خان جمالی ان کی الیکشن کمپین چلا رہے ہیں۔ راحت فیض جمالی امیدوار ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے، ان کو تو کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے، اپنے حلقے کے عوام نے آج تک نہیں دیکھا ہے، تو کیا وہ میڈیا والوں کو بھی کوئی اپنا موقف میرے خیال نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر MNA کی بات کی جائے تو MNA اب وہ دیہی علاقوں میں مصروف لگے ہوئے ہیں، شہری علاقوں میں اس وقت کم ہیں، ہم نے اس کے جلسے بھی کم دیکھے ہیں، وہ دیہی علاقوں میں اپنا الیکشن کمپین چلا رہے ہیں، شاید لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، لیکن یہاں میڈیا کو اس دھماکے کے حوالے سے ان کا کوئی رد عمل نہیں آیا، کوئی موقف ان کا اس وقت تک نہیں آیا۔ بات ہے شہریوں کی، تو میں سمجھتا ہوں اس دھماکے سے ٹرن آؤٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر حالات خراب ہوئے تو شاید شہری گھروں سے نکلنا پسند نہ کریں، تو اس دھماکے سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں خوف ہراس تو شہری علاقوں میں پہلے ہے، لیکن اس دھماکے میں الیکشن کے ٹرن آؤٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جی تو آج کے واقعے کے بعد تو کیا سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے، یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اس کے نقل و عمل میں اضافہ ہو گیا ہے؟ جی بالکل، جس طرح دھماکے کی اطلاع ملی تھی تو پولیس جائے وقوع پر بھاری نفری پولیس کی پہنچی ہے، سیکورٹی پولیس کی جانب سے انتہائی سخت کر دی گئی ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے الرٹ ہیں، تو پولیس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کے لیے بھی ہمارے 1200 سے زائد جو ہے نفری وہ جو ہے تعینات ہوگی۔ تو اس وقت جو اس واقعے کے بعد ہم نے صورتحال دیکھا ہے تو شہر کے جو داخلی تھے یا خارجی جو راستے تھے وہاں پر پولیس کی عارضی چوکیاں بھی قائم کر دی گئی ہیں، پولیس گشت بھی کر رہی ہے، موٹر سائیکلوں پہ لوگوں کو مشکوک لوگوں کو دیکھ کر ان کی تلاشی لی جا رہی ہے، تو پولیس کی جانب سے سیکورٹی کے سخت کرنے کے لیے اقدامات فی الحال تو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مصری بگٹی، آپ ٹائم نکالا پروگرام میں شریک رہے۔ مڑدر چاروں کو مصری بگٹی جعفر آباد مروچی کی ممترا کو مجموعی طور الیکشن صورتحال حوالہ اور امیدوار کے استن نیشنل اور صوبائی اسمبلی آنی 12 کا پتران کنگا چونکہ جعفر آباد مروچی تراک بوتا چرشی پد چونکہ میرے رپورٹر کو کہا کہ ادا محلو کے گیما گیمی یا ووٹرز کے استان یا پارٹیانی امیدوارانی سپورٹرز کے استان آنی اما جذبہ کے ہستے آئی تو کا پمیشہ کمیت کا پرچہ کہ خوف ماحول ہیں کو راست یہ ماحول تھا ووٹرز یا سپورٹرز کے ہستے آوڑا ایکٹیویٹیز کو نکا چکے کپورا منی ماحول یا کت کا چکے یہ وقت بلوچستان سیکورٹی حوالہ بعض خراب صورتحال تھا گزگاں ہیں، تو کیپٹل شہر بلوچستان کوئٹہ اود ہم مروچی تراک بوتا وستنی روچا ہم بوتا مروچی ایک مرد میں کوئٹہ بیران بوتا مجموعی صورتحال تھا مگندے کے بعض پولیٹیکل پارٹیز امیدوار کے ہستاں آنی الیکشن مہم متاثر ہیں، دومی نمگا بعض سیاسی مبصرین یا تجزیہ کار یا الیکشن سرا کارکنوں کے ادارہ کے ہستاں آنی ہم گوشن کے ٹرن آؤٹ سرا 2024 الیکشن مزنی اثری کبھی بریک کی ضروری پتہ شو میں نے مکان گیشن کا پتران کریں۔